بسم اللہ الرحمن الرحیم. عنایتی قابل احترام پیر پنجال کے مفکر، مورر، مقرر، مفسر جناب نذیر حسین قریشی صاحب، پرنسپل انڈین ایکسیلنسی، چیئرپرسن جناب کاظمی صاحب، عزیز بھائی، شہراز بھائی، prominent citizens of Supreme Court and my dear students, good morning. بہت زور سے بولیے good morning. Yes. زندگی میں اگر کچھ بڑا کام کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے بچوں اپنے آپ پر کانفیڈنس ہونا چاہیے، کیونکہ بھروسہ ہی انسان کے لیے منزلیں نزدیک لے آتا ہے اور منزل کو آسان کر دیتا ہے. زندگی یاد رکھنا دولت سے، پیسے سے، بنگلے سے، گاڑی سے یا شہرت سے نہیں ملتی. زندگی جینے کا ہنر چاہیے، اور یہ ہنر آپ کسی دوسرے سے سیکھ نہیں سکتے، یہ ہنر خود پیدا کرنا پڑتا ہے. میرا تو ماننا یہی ہے کہ جس کو تنہا چلنے کی عادت ہو، جس کو تنہا چلنے کی ہمت ہو، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کارواں اس کے پیچھے چلتے ہیں. تو آپ لوگوں کو بھی بچوں اپنے آپ پر بھروسہ رکھنا ہے، اپنے آپ میں جنون پیدا کرنا ہے. آپ کے سامنے 100 ایئر قریشی صاحب کی ایج، مجھے جیسے بتایا گیا کہ 100 سال ہے، لیکن وہی جنون ہے، وہی ضد ہے، وہی کمٹمنٹ ہے، وہی سنسیئرٹی ہے، وہی ڈیڈیکیشن ہے، اور وہی خوبصورت الفاظ ہے. یہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ بھی مدد کس کی کرتا ہے کہ جس میں ہمت ہوتی ہے. اللہ پسند اس آدمی کو کرتا ہے جس کو جینے کا جذبہ ہوتا ہے، جو ہر چیز میں رب کا شکر ادا کرتا ہے کہ رب آپ سب سے بڑے ہوئے، جو آپ راستہ دو گے ہم اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے. اللہ نے 2 راستے بتا دیے، اس راستے سے جاؤ گے تو گاڑی بہت تیزی سے دوڑے گی، اگر دوسرے راستے سے جاؤ گے تو تکلیف ہی تکلیف ہوگی. تو بچوں یہی عمر ہے آپ کی سیکھنے کی، یہی عمر ہے آپ کو اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنے کی، اور یہی عمر ہے آپ کو اپنا سوسائٹی کا، اسٹیٹ کا اور کنٹری کا نام روشن کرنے کی. زندگی آسان نہیں ہے، اسے آسان بنانا پڑتا ہے. کبھی کبھی بہت ٹھوکریں کھا کر، اور کبھی کبھی بہت پہاڑ اور دریا کو پار کر کے اپنی منزل کو حاصل کرنے کی ایک جذبہ، ایک سوچ اور ایک مشن ہونا چاہیے. تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اور آپ کے مشن کو روک نہیں سکتی ہے اگر آپ میں اپنے آپ پر بھروسہ. میں نے بہت بار اگزامپل دی کہ ڈاکٹر اے پی جے کلام ایک غریب گھر سے تھے، آپ کی عمر کے تھے، تو اسکول میں گئے کہ ماسٹر جی ہم کو آپ ایڈمیشن دے دیجئے. تو ٹیچر نے کہا کہ بھائی آپ کو ایڈمیشن کے لیے فیس چاہیے، آپ کو یونیفارم چاہیے، آپ کو کتابیں چاہیے، کیا آپ کے پاس ہے؟ کہا میں تو غریب انسان ہوں. تو پھر لیکن ہار نہیں مانی، کسی سے ہاتھ ایسے پھیلائے نہیں، بلکہ وہ خود باہر گئے اور کتابیں حاصل کرنے کے لیے صبح 3 بجے اٹھ کر اخبار بیچ کر اپنی کتابیں حاصل کی، اپنی یونیفارم لی، اپنی فی بھری، اور پھر دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ میں سے ایک سائنٹسٹ بن گئے، ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام. دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ کے ساتھ ساتھ میں دنیا کے سب سے بڑے ملک جس کا کنسٹیٹیوشن دنیا ساری میں سب سے بڑا ہے، ہندوستان کے صدر بھی بن گئے. تو ہمارا ماننا یہی ہے کہ کوئی بڑا پلیٹ فارم کی ضرورت نہیں ہے. کسی بڑے بنگلے میں رہ کر، کسی بڑی گاڑی میں بیٹھ کر، کسی بڑے سے اسکول میں جا کر نہیں، آپ کہیں بھی جہاں آپ کو کمیٹڈ لوگ ملیں گے، جہاں آپ کو سنسیئر لوگ ملیں گے، جہاں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو اپنے بچوں کی طرح آپ کی پرورش کریں گے، وہاں آپ اس چیز کو حاصل کر سکتے ہو. ڈاکٹر ڈی کے سیوین کا نام شاید آپ نے نہ سنا ہو، بہت چھوٹے بچے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ ڈاکٹر ڈی کے سیوین ہندوستان کا اسرو کا چیف بن گیا. جب وہ فی دینے گیا نا اسکول میں، تو ٹیچر نے کہا کہ فی دیجئے، تو کہا میں بہت
گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. ایک ریسٹورنٹ میں آپ کی عمر کے ہوتے ہوئے, ایک ریسٹورنٹ میں رات کو کام کر کے صبح پیسے تھوڑے بہت لے کے, کتابیں, یونیفارم اور فی بھر کے دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ نے اپنا نام لکھوا دیا, ڈاکٹر ٹی سویرکر. تو بچوں, جو آپ نے کرکٹ دیکھتے ہو نا, آپ لوگ پسند کرتے ہو کرکٹ کو, سچن ٹینڈولکر کی زیادہ کوالیفیکیشن نہیں ہے. بہت بار ریجیکشن ملی, کہا نہیں تم یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, لیکن وہ کمیٹڈ تھے. 5 فٹ اور کچھ انچ کے, کہا کہ نہیں میں ایسا کام کروں گا کہ ساری دنیا مجھے جانے گی. آج سچن ٹینڈولکر کو ساری دنیا جانتی ہے, کیونکہ ان میں ایک سنسیئرٹی تھی اور ایک ڈیڈیکیشن تھی اور ایک آنیسٹی تھی. ہمارے ہاں ہم ایمانداری سے بہت دور ہیں. ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ ہاف ہارٹلی کرتے ہیں, آدھے دل سے کرتے ہیں. جب تک ہم اپنے آپ کو فل پیشن کے ساتھ, فل انرجی کے ساتھ نہیں انوالو کریں گے تو ہم کچھ بھی کام نہیں کر سکتے. آپ کیا کہتے ہو کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ہمارے راستے میں کنگ کوبرا بن کے لوگ کھڑے نہیں ہوتے ہیں. ہمیں بھی ڈراتے ہیں, کبھی زہر دکھا کے, کبھی اپنے ہتھیار دکھا کے, کبھی اتنے خطرناک بول کے ان کو ڈسکریج کر دیں. تو ہم نے کہا کہ جب آپ بری بات کہو گے, جب آپ ہمیں پریشان کرنے والی بات کہو گے تو ہم بہرے ہو جاتے ہیں. اور جب کوئی ہیلتھی کرٹیسزم ہوگا, جب ہمیں کوئی بات بتائی جائے گی کہ نہیں یہ بات کرنے سے تم لوگ اچھا کام کر سکتے ہیں, ہم اس کی بات کو لے لیتے ہیں. تو میرا ماننا یہی ہے کہ آپ کے راستے میں کوئی پھول نہیں برسائے گا. آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کی منزل تک آپ کو لے جانے کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا, کوئی سیڑھی نہیں بنے گا. آپ کو اپنی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے. میرے بچوں, آج یاد رکھنا ایک بات کہ جب آپ باہر نکل رہے ہو نا, راستے میں بہت ساری بھیڑیں آ رہی ہیں, آج کل آ رہے ہیں نا, بھیڑیں آ رہی ہیں, تو آپ کیا کرتے ہو, ہارن بجاتے ہو. بھیڑیں کوئی ادھر بھاگتی ہے, کوئی ادھر بھاگتی ہے, کوئی ادھر بھاگتی ہے, اور آپ کی گاڑی نکل جاتی ہے. تو یاد رکھنا آپ نے وہ بھیڑ چال نہیں کرنی ہے, آپ نے شیر کی طرح زندہ رہنا ہے. اور اگر راستے میں شیر مل جائے تو کیا آپ ہارن بجاؤ گے اس کو بھگانے کے لیے؟ بولو, بجاؤ گے؟ اگر آپ جا رہے ہو اور ایک شیر مل جائے تو ہارن بجاؤ گے؟ کبھی نہیں بجاؤ گے, کیونکہ شیر تو شیر ہے. کسی کی ہمت ہی نہیں آئے گی کہ اس کو سائیڈ کرنے کے لیے کہے کہ شیر جی تھوڑا سا سائیڈ ہو, ہم گاڑی لے کے جائیں. تو آپ نے بھیڑ چال نہیں, آپ نے انڈیپینڈنٹلی اپنا ڈیسیجن لینا ہے, اپنے پروفیشن کو سلیکٹ کرنا ہے. اور پھر یاد رکھنا, دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی ہے آپ کی منزل تک پہنچنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں بہت چھوٹے بچے ہیں, ان بچوں سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, دھوپ ڈھک پڑ رہی ہے. میں ایک بات کہوں گا, انڈین ایکسیلنس اسکول ہے آپ کا, انڈین اسکول آف ایکسیلنس. یس, میں بھی سوچ رہا تھا کہ کہیں کوئی مسٹیک کر رہا ہوں. انڈین اسکول آف ایکسیلنس بہترین اسکول ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں, میں ہر اسکول میں جاتا ہوں. ابھی تو سپر 30 ایگزام ہونے کے بعد تو ہر لوگ ہر جگہ پہ بلا رہے ہیں, وہاں پہ جو بچوں کو, جن بچوں نے اچھا کام کیا ہے. میں بڑا خوش ہوا کہ 3 لوگوں نے یہاں پہ کنسولیشن پرائز دیا اور 2nd پرائز دیا آپ کے بچوں نے. میں جب لاسٹ ایئر آیا تھا یہاں پہ تو پھر یہاں بیٹھا پرنسپل صاحب بھی تھے, غلام نبی بھائی جو میرے بہت ہی فیوریٹ اسٹوڈنٹ رہے, آج بھی انہوں نے بہت خوبصورت بولا. تو یہ ان کی سوچ ہے, ہو سکتا ہے کوئی میری بات اچھی لگ گئی ہو, اس وجہ سے یاد رکھ رہے ہیں. تو یاد رکھنا بچوں, جب میں آیا تھا تو میں نہیں سوچ رہا تھا کہ آپ کے اسکول کے بچے اتنے اچھے ہوں گے, آپ کے ٹیچر اتنے اچھے ہوں گے کہ وہ اتنی زبردست طریقے سے بچے کو مینٹلی پریپیئر کریں. یہ چھوٹے چھوٹے میرے چننے مننے بچے جو ہیں, آج اگر وہ کوسچن جو ہم لوگ گریجویشن میں بچوں کو بتاتے ہیں ایم سی کیوز کے, کس طرح سے جنرل نالج, جنرل ہسٹری, پولیٹی ہسٹری, جغرافی, اکانومی, کرنٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر اور ریزننگ کے کوشچن وہ ہمارے چھوٹی کلاس کے بچے 2nd اور 3rd کے بچے کر رہے ہیں. تو اس چیز کے لیے میں اسکول کی مینجمنٹ کو